اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، ہاں البتہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اس کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو۔ اور اے رسول، احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، بے شک اللہ اہل ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ یقیناً اللہ کسی خیانت کار، کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ ان مظلوموں کو دفاعی جہاد کی اجازت دی جاتی ہے جن سے جنگ کی جا رہی ہے، اس بنا پر کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یہ وہ مظلوم ہیں جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، صرف اتنی بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر خدا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو نصرانیوں کی خانقاہیں اور گرجے اور یہود کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں بکثرت ذکر خدا ہوتا ہے سب گرا دی جاتی۔ جو کوئی اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک وہ طاقت والا اور غالب آنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے رسول، اگر لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سے پہلے کئی قومیں اپنے نبیوں کو جھٹلا چکی ہیں، جیسے قوم نوح نے، عاد و ثمود نے، اور قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے جھٹلایا، اور اہل مدین نے بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ سو پہلے میں نے کافروں کو کچھ مہلت دی اور پھر انہیں پکڑ لیا، تو دیکھو میرا عذاب کیسا تھا۔ غرض کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں، اور کتنے مضبوط محل ہیں جو کھنڈر بن گئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ جن سے وہ حق کو سمجھ سکتے، اور کان ایسے ہو جاتے جن سے آواز حق سن سکتے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اے رسول، یہ لوگ آپ سے عذاب کے مطالبہ میں جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ کبھی اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور آپ کے پروردگار کے نزدیک ایک دن تم لوگوں کے شمار کیے ہوئے 1000 سال کے برابر ہے۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور آخر کار میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، میں تو صرف تمہیں ایک کھلا ہوا عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں۔ سنو، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے گناہوں کی بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ جب اس نے اصلاح احوال کی آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں خلل اندازی کی، پس شیطان جو ضرر اندازی کرتا ہے خدا اسے مٹا دیتا ہے اور اپنی نشانیوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ اللہ شیطانوں کی خلل اندازی کو ان لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم لوگ بڑی گہری مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا ہے جان لیں کہ یہ وہی آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تاکہ وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دلوں میں اس کے لیے عجز و نیاز پیدا ہو جائے۔ بے شک اللہ ایمان لانے والوں کو سیدھے راستہ تک پہنچانے والا ہے، اور جو کافر ہیں وہ تو ہمیشہ اس کی طرف سے شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ اچانک قیامت ان پر آ جائے یا پھر منحوس دن کا عذاب ان پر آ جائے۔